سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو کیوں شہید کیا گیا تھا، یا سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیوں کیا تھا، اس کے لیے آپ کو یہ کتاب جو ہے وہ پڑھنی ضروری ہے. اگر آپ مائل سٹون پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ سید قطب کو شہید کیوں کیا گیا تھا اور کیا میسج تھا جس سے اس وقت کے جو طاغوت تھے، اس وقت کی جو حکومت تھی، وہ سب پریشان ہو گئی اور فوج در فوج لوگوں کو جیلوں میں ڈالنا اور شہید کرنا شروع کر دیا تھا. تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایک ایسی کتاب ہے کہ آج بھی قریب قریب 1966 میں سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو شہید کیا گیا ہے، تو آپ ادھر 50 60 سال کے قریب اس کتاب کا ہو گیا ہے، لیکن آج بھی اس کتاب کی ویسی ہی ویلیو ہے. اس کتاب کو آج بھی اسی انداز میں، اسی جذبے کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کی امپورٹنس آج بھی اتنی ہی ہے. تو میں کچھ انٹروڈکشن اس کے تعلق سے شروع کرتا ہوں کہ دیکھیں مائک کسی کا آن ہو گیا، وہ بند کر لیجیے. اسلام ہمیشہ چینج کے ساتھ اسٹینڈ رہا ہے، چاہے وہ چینج انڈیویجول میں ہو یا چاہے وہ چینج سوسائٹی میں ہو. اسلام نے ہمیشہ ہیومن لائف میں چینج کے ساتھ اس کو سپورٹ کیا ہے، چاہے وہ پرسنل مورالٹی ہو یا بزنس کا تعلق ہو یا اکنامک ہو یا پالیٹکس ہو. اور اسلام ہمیشہ ان لوگوں سے لڑا ہے جو لوگ اسٹیٹس کو مینٹین کرنا چاہتے ہیں. سوسائٹی میں اسلام نے ہمیشہ چینج لایا ہے اور اسلام کبھی بھی اسٹیٹس کو پسند نہیں کرتا ہے. اس لیے آپ دیکھیں گے ہسٹری میں تو ہر انبیاء کی جو دعوت رہی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تمام جتنے بھی رسول گزرے ہیں، جتنے بھی نبی گزرے ہیں، انہوں نے اپنے سوسائٹی کے اسٹیٹس کو چیلنج کیا ہے. کہ ایک سوسائٹی تھی ان کی، وہ ایک اسٹیٹس کو میں گزر رہی تھی. یہ تمام انبیاء آئے اور اپنے سوسائٹی کے اسٹیٹس کو چیلنج کیا. ابراہیم علیہ السلام جس دور میں آئے ہیں، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وقت کا جو اسٹیٹس کو تھا، مورتی پوجا ہونا، اس کو انہوں نے چیلنج کیا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے جو اسٹیٹس کو تھا بنی اسرائیل کا فرعون کے ساتھ ان کے غلامی میں، اس کو چیلنج کیا ہے. حضرت صالح علیہ السلام، حضرت ہود علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب نے اپنے اپنے سوسائٹی کے اسٹیٹس کو چیلنج کیا. تو یہ نیچر آف اسلام ہے کہ اسلام ہمیشہ چینج کے ساتھ اسٹینڈ ہوتا ہے. آج بھی ہم دیکھیں اس کتاب کے تعلق سے، سید قطب شہید رحمۃ اللہ علیہ کے تعلق سے، ان کو جیل میں ڈالا گیا، ان کو ٹارچر کیا گیا اور حتیٰ کہ ان کو شہید کر دیا گیا. وہ کوئی ایک عام انسان نہیں تھے، مطلب کوئی آرڈینری پرسن نہیں تھے، بلکہ ایک ایسا انسان جس کے پاس اسلامک کریڈنشیل، اسلامک پولیٹیکل تھاٹس کو ڈیولپ کرنے میں بہت بڑا کنٹریبیوشن، ایسا کنٹریبیوشن کہ آج تک اس تھاٹ کو لوگ لے کے چل رہے ہیں، آج تک اس تھاٹس کے لیے لوگ لڑ رہے ہیں. اور ویسٹرن پولیٹیکل تھاٹس، ویسٹرن آئیڈیالوجی، فار ایگزامپل نیشنلزم، نیشن اسٹیٹ، ان تمام کے خلاف سید قطب رحمۃ اللہ علیہ ایک کہہ سکتے ہیں ون مین آرمی اپنے زمانے کے. اور یہ وہ زمانہ تھا جب سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے آواز اٹھائی اپنے قلم سے ان فالس آئیڈیالوجی کے خلاف. اور ان فالس آئیڈیالوجی کو، نیشن اسٹیٹ کا کانسیپٹ ہو، نیشنلزم کا کانسیپٹ ہو، مین میڈ لا کا کانسیپٹ ہو، غیر شرعی قانون کا کانسیپٹ ہو، ان تمام کو سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ٹرم دیا، یہ ماڈرن ڈے جاہلیہ ہے. یہ ٹرم بہت امپورٹنٹ ہے، جاہلیہ. اس جاہلیہ کے ٹرم کو اگر ہم سمجھ جائیں گے تو پھر پوری کتاب ہمیں بڑے اچھے سے سمجھ میں آ جائے گی کہ جاہلیہ کیا ہے. کیونکہ یہ کتاب جو لکھی گئی ہے مائل سٹون، یہ اسی جاہلیہ کے بیسس پہ لکھی گئی ہے. کیونکہ اگر آپ کو جاہلیہ سمجھ میں آ جائے گا تو پھر آپ کو اس کتاب کے لکھنے کا مقصد سمجھ میں آئے گا. اگر آپ کو جاہلیہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر اس کتاب کے لکھنے کا مقصد آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا. جیسا کہ خود سید قطب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ہمارے جو ورڈز ہیں وہ ہمیشہ لائف ٹائم بیرن، ان کی کوئی اوقات نہیں رہے گی. ہم اس کے رزلٹ پہ مر کیوں نہ جائیں، لیکن ایک وقت آئے گا کہ جو یہ ہمارے ورڈ سے جو آج ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ آنے والے وقت میں زندگیوں کو اسپرنگ پرووائڈ کرے گی.
یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ آنے والے وقت میں، آج تو ہمیں اس ورڈز کے لیے شہید کر دیا جا رہا ہے، لیکن آنے والا وقت ہوگا کہ جس میں یہ ورڈز جو آج یہاں کہا جا رہا ہے، جس کے لیے ہم جان دے رہے ہیں، وہی لوگوں کے دلوں میں ہوگا اور لوگ اس کے لیے اپنی جان تک دیں گے۔ اور یہ بات بھی سچ ہوئی، سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو 29 اگست 1966 میں شہید کر دیا گیا، اور آج بھی آج کا جو ڈیٹ ہے وہ 17 یا 18 سپٹمبر 2022 ہے، تو آپ جوڑ لیں کہ 1966 سے 2022 قریب 50 سال کا ایک وقت ہے، اور 50 سال کے وقت کے بعد آج ہم سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی اس کتاب کو ڈسکس کر رہے ہیں۔ تو جو بات سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کی تھی، وہ اس کی امپورٹنس آپ سمجھے، اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں کو اسی طرح ان کی باتوں کو زندہ رکھتا ہے۔ اور یہ کتاب ایک ایسی کتاب ہے، مائل سٹون، جو ہر وہ انسان جو اسلام کی دعوت دینا چاہتا ہے، یا جو سمجھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں چل کیا رہا ہے، جو یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اللہ کا قانون نافذ نہیں ہے، یہ غیر اللہ کا جو قانون نافذ ہے، اس چیز کو جو سمجھنا چاہتا ہے، کیسے ایک اسلامک موومنٹ کو کھڑا کیا جائے، کیسے اللہ کے دین کا نفاذ کیا جائے، کیسے اپنے آپ کو تیار کیا جائے، ان تمام کے لیے یہ کتاب جو ہے مائل سٹون، یہ بہت اہم ہے، یہ بہت اہم ہے۔ تو اس لیے ہمیں بہت سنسیئرٹی کے ساتھ اس ٹاپک کو سننا ہے۔ میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کے بائیوگرافی کے تعلق سے، لیکن بس یہ یاد رکھیں کہ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش جو ہے وہ ایجپٹ میں ہوئی ہے 1906 میں، 1906 میں، اور ان کے والد صاحب جو تھے وہ اپنے ولیج کے بہت مشہور زہد، ان کے اندر پائٹی، بہت علم والے آدمی تھے۔ سید قطب ٹوٹل 5 بھائی بہن تھے۔ محمد قطب ان کے ایک بھائی ہے جو بہت فیمس ہیں اور بہت بہترین رائٹر اور داعی اسلام میں سے گزرے ہیں، اور ان کی ایک بہن ہے آمینہ قطب اور حمیدہ قطب۔ بچپن میں ہی انہوں نے قرآن کو حفظ کر لیا تھا 10 سال کی عمر میں، اور اس کے بعد پھر ان کی جو فیملی ہے وہ دوسری جگہ موو کی ہے۔ سید قطب رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ کتاب لکھی ہے تو یہ کتاب انہوں نے جیل سے لکھی ہے۔ جب ان کو جیل میں قید کر دیا گیا تھا تو جیل سے یہ اس کتاب کے ایک چیپٹرز کو لکھ کے باہر بھیجتے تھے، اور باہر پھر جو لوگ تھے وہ اس کتاب سے تیار ہوتے تھے۔ اور کئی بار سید قطب رحمۃ اللہ علیہ کو جیل بھیجا گیا، پہلے 15 سال کے لیے بھیجا گیا، پھر اس سے باہر نکالے گئے، پھر سید قطب کو پھر جیل اس کتاب کی وجہ سے جیل میں ڈالا گیا، اور اس کے بعد پھر ری اریسٹ ہوئے، اور اس کے بعد آخر میں ان کو یہ سنا دیا گیا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا۔ اور انہوں نے ایک ٹرم دیا جاہلیہ، جو بہت اہم ہے، ہمیں سمجھنا پڑے گا۔ اس کتاب کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے، اس کا نام ہے یونیک قرآنک جنریشن، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا بڑا انقلاب جو لایا ہے پوری دنیا میں۔ اسلام لانے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب نبی بنایا گیا تو اس سے پہلے والے پیریڈ کو جاہلیت کہتے تھے، دا پیریڈ آف جاہلیہ، دا پیریڈ آف جاہلیہ۔ آپ میں سے اکثر لوگ سنا ہوگا جاہلیت، دور جاہلیت، دور جاہلیت، دور جاہلیت، یہ آپ نے بہت بار سنا ہوگا۔ تو یہ دور جاہلیت کیا ہوتا تھا؟ کیا یہ دور جاہلیت صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے زمانے کو کہا جاتا ہے؟ نہیں، دور جاہلیت اصل میں ایک ٹرم ہے، ایک کانسیپٹ ہے، کہ جس دور میں وہی کا ایبسنس ہو، یا جس دور میں قانون ہو وہ اللہ کا نہ چلتا ہو، جس دور میں باطل آئیڈیالوجی جو ہے وہ سپریم ہو، جس دور میں پوری دنیا کو باطل آئیڈیالوجی کنٹرول کر رہی ہو، جس دور میں اللہ کا دین نافذ نہ ہو، جس دور میں شریعت سے فیصلے نہ کیے جاتے ہوں، جس دور میں کفریہ قوانین نافذ ہو، اس دور کو پیریڈ آف جاہلیہ کہتے ہیں۔ جیسے آج آپ پوری دنیا کو اٹھا کے دیکھ لیں، آپ چین سے لے کے امریکہ تک چلے جائیں، اور رشیا سے لے کے نیچے تک آ جائیں، سری لنکا تک آ جائیں، افریقہ کے پورے علاقوں میں چلے جائیں، عرب سے لے کے عجم تک چلے جائیں، آپ کو ہر جگہ غیر اللہ کا قانون نظر آئے گا، آپ کو ہر جگہ کفریہ قانون نظر آئے گا، آپ کو ہر جگہ مارکاٹ نظر آئے گا، آپ کو ہر جگہ ریپ، ظلم و ستم نظر آئے گا۔ اور یہی چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام لایا تھا اس سے پہلے بھی موجود تھا۔ اس میں بچیوں کو زندہ دفنایا جاتا تھا، آج ان کو ابارشن کے ذریعے مار دیا جاتا ہے۔ اس زمانے میں ٹرائبلزم کی بنیاد پر ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے، آج نیشنلزم کی بنیاد پر ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں۔ اس زمانے میں چاہے میرا اپنا سگا غلطی کیوں نہ کرے لیکن ہم اس کے سپورٹ کرتے تھے، آج بھی
نیشن اسٹیٹ کی بنیاد پر, وطن پرستی کی بنیاد پر, اپنے قبیلے کی بنیاد پر انسان حق اور انصاف کو چھوڑ کر بلکہ اس کو پرووائڈ کر. تو ٹرمز جاہلیہ کو سمجھنا بہت آسان ہے, کیونکہ جیسے ہی ہم جاہلیہ بولیں گے اس سے ایک ڈفرنس کریٹ ہو جائے گا اور پھر ہمیں بہت اچھے سے ریلیٹ کرنے میں سمجھ میں آئے گا. آپ دیکھیں کہ دنیا جو آج ہے, مین کائنڈ جو آج ہے, وہ ڈسٹرکشن کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے. اس لیے نہیں کہ وہ کمپلیٹ ختم ہو جائے گی یا سب کے سب لوگ مر جائیں گے, اس لیے نہیں, بلکہ اس لیے کیونکہ جو دنیا آج ہے, جو مین کائنڈ آج ہے, ان کا ویلیو سسٹم, ان کا ہیلتھ ڈیولپمنٹ, یہ سب کا سب ڈیگریڈ ہو رہا ہے. آپ دیکھیں موریلٹی کے نام پہ دنیا آج پیچھے کے پیچھے جا رہی ہے. کل تک جو چیز مرد کا مرد سے شادی بیاہ کرنا یہ حرام سمجھا جاتا تھا, آج اس چیز کو جائز سمجھا جا رہا ہے. بلکہ اتنا تک ہے کہ ایک انسان جانور کے ساتھ بھی سمبند بنا لے, اس کے ساتھ شادی کر لے. تو ڈیگریڈیشن سوسائٹی میں اتنا زیادہ بڑھ رہا ہے. تو موریلٹی کے اعتبار سے, ہیلتھ ویلیو کے اعتبار سے سوسائٹی آج ڈسٹرکشن کے ایک دم دہانے پہ کھڑی ہوئی, برنک آف ڈسٹرکشن کا معاملہ ہے. آپ چاہے اکنامک سسٹم لے لیں, چاہے آپ پولیٹیکل سسٹم اٹھا کے دیکھ لیں, سب ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ دنیا بے چین ہے اور دنیا کے انقلاب کے انتظار میں ہے. دنیا پریشان ہے, ہر کوئی پریشان ہے. تو مینکائنڈ کو ضرورت ہے ایک نئے لیڈرشپ کی, ایک ایسی لیڈرشپ جو ویسٹرن کلچر کا نہ ہو, ایک ایسی لیڈرشپ جو ہیومن میڈ, مین میڈ آئیڈیاز کو بلیو نہ کرتا ہو, ایک ایسی لیڈرشپ جو کرپشن پہ بیس نہ ہو, ایک ایسی لیڈرشپ جو ٹرائبلزم نیشنلزم پہ بیس نہ ہو, بلکہ ایک ایسی لیڈرشپ ہو جس کا تعلق وحی سے ہو, جس کا تعلق خدا سے ہو, جس کا تعلق اسلام سے ہو. تو پوری دنیا آج اس پر پریشان ہے. تو یہ آج دیکھیں کہ جو آئیڈیالوجیز کا دور ہے, چاہے وہ نیشنلزم کی آئیڈیالوجی ہو, سیکولرزم کی آئیڈیالوجی ہو, جمہوریت کا ہو, فیمنزم ہو, لبرلزم ہو, یہ سب کا سب غلاظت اور گمراہی اور اندھکار کے علاوہ کچھ نہیں ہے. تو آج کا جو دور ہے یہ دور جاہلیہ ہے. آج کا جو دور ہے وہ دور جاہلیت میں سے ہے کہ آج نہ شریعت کا نفاذ ہے, آج نہ موریلٹی زیرو ہے, ہر کچھ کوئی کسی اعتبار سے سوسائٹی میں کوئی صحیح چیز نہیں ہے. تو یہ جو دور ہے یہ دور جاہلیت ہے. تو اس لیے آج ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہم سمجھیں کہ جس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دور جاہلیت میں ایک میسج کو لے کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے تھے, جس میسج کا نام تھا لا الہ الا اللہ, کہ کہو کہ کوئی اللہ کے علاوہ الہ نہیں ہے. اور اس کے بعد آپ نے ایک جنریشن کو تیار کیا, پھر اس جنریشن نے ایک انقلاب برپا کیا اور اس انقلاب نے پورے عرب کو اپنے چپیٹ میں لے لیا. اور ہم پھر دیکھتے ہیں کہ جو اسلام مکہ کی سرزمین سے نکلا تھا, جس کے ماننے والے کی تعداد مٹھی بھر تھی, جس کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کو ختم کر دیا جائے گا, ان کو نیست و نابود ہم کر سک دیتے ہیں, ان کی کوئی اوقات نہیں ہے, اور جس کو ختم کرنے کے لیے مکہ کے مشرکین نے کئی بار حملے کیے, وہ اسلام پورے عرب پر حکومت کر رہا تھا. اور اپنے وقت کے سپر پاور پرشین امپائر اور رومن امپائر کو دھول چٹا کے اس کو ختم کر دیا تھا, اور اسلام عرب سے نکل کر پورے عجم تک پھیل چکا تھا. صحرا سے نکل کر یہ دین محل تک پہنچ چکا تھا. تو یہ پھر سے کیسے ہوگا؟ کیونکہ جو دور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کا تھا, سوسائٹی کے کرپشن, سوسائٹی کی موریلٹی, مین میڈ لاز, آج بھی وہی دور ہے. آج بھی کرپشن ان سوسائٹی ہے, کرپشن موریلٹی ہے, مین میڈ لاز کا معاملہ ہے. اللہ کا دین کہیں نافذ نہیں ہے, شریعت کا نام لیوا کوئی نہیں ہے. جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لا الہ الا اللہ اور شریعت کا نام لینے والوں کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا, آج بھی وہی معاملہ ہے. تو یہ کتاب ہمارے لیے ایک مشعل راہ بنے گی. یہ کتاب ہمارے لیے ایک ٹارچ کا کام کرے گی, ٹارچ بیئرر کا کام کرے گی, جو ہمیں یہ بتائے گی کہ ہم کیسے ریولیوشن لا سکتے ہیں, ہم کیسے سوسائٹی میں چینج لا سکتے ہیں. کیونکہ اسلام اسٹینڈس فار چینج. اسلام کو اسٹیٹس کو نہیں پسند ہے, اسلام اسٹیٹس کو نہیں پسند کرتا ہے. اسلام کو سوسائٹی میں چینج چاہیے, اور ہر انبیاء کی دعوت یہی رہی ہے. سوسائٹی میں جیسے ہی اسٹیٹس کو مینٹین ہوا ہے, اللہ رب العزت نے رسولوں کا سلسلہ جاری کیا ہے, اور وہ رسول آئے ہیں اور اپنے قوم کو یہ کہے ہیں کہ
तुम अपने इस स्टेटस को से बाहर आ जाओ और एक अल्लाह की इबादत में लग जाओ। आप देख लें, हर अंबिया को की दावत को उठा के देख लें, तमाम अंबिया की दावत यही कहती है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि कोई इलाह नहीं है अल्लाह के सिवा। तुम जो इस अपने स्टेटस को में मेंटेन उसको, और देखे जितने भी अंबिया थे उनके दौर के जितने भी कौम थी, उन्होंने अपने नबी को धमकाया है और कहा है कि तुम हमारे स्टेटस को में आके खलल पैदा करना चाहते हो, हम तुम्हें शहर से निकाल देंगे। तुम हमारे स्टेटस को में आके खलल पैदा करना चाहते हो, हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। आप देखें हजरत हूद अलैहिस्सलाम, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम जो अपनी सोसाइटी के पास जाते हैं और उनसे अल्लाह की दीन की दावत की बात करते हैं, तो लोग क्या कहते हैं कि ए हूद, ए सालेह, हम तुम्हें इस शहर से निकाल देंगे। लूत अलैहिस्सलाम ने जब अपने सोसाइटी के स्टेटस को, जो होमोसेक्सुअलिटी आम था, उसको चैलेंज किया, तो उनके लोगों ने क्या कहा कि लूत को शहर से निकाल देंगे। जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने सोसाइटी के स्टेटस को, बुत परस्ती को चैलेंज किया, तो उनके बाप ने आजर ने उनको अपने घर से निकाल दिया और वक्त के बादशाह नमरूद ने उनको आग में डाल दिया। तो और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी देखे कि जब तक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस सोसाइटी के स्टेटस को चैलेंज नहीं किया था, 40 साल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो लोग आमीन और सादिक कहते थे। वो ये कहते थे कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतरीन अमानतदार कोई नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से निकली हुई हर बात सच्ची है। अपने डिस्प्यूट नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सुलझाने के लिए जाते थे। लेकिन जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी के स्टेटस को चैलेंज किया और कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, वही लोग जो कल के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बेहतरीन इंसान समझते थे, वही लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आमीन और सादिक का लक़ब देते थे, वही लोग जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते थे और उनको एक शरीफ इंसान समझते थे, वही लोग आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन बन बैठे। वही अबू लहब जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैदाइश की खुशी में खुशियां मना रहा था, वही कहता है कि ए मोहम्मद, नौज़ुबिल्लाह, टूट जाए तुम्हारे हाथ पैर, ये तुमने क्या बात कह दी। क्यों? क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सोसाइटी के स्टेटस को चैलेंज किया था। और यही इस्लाम कहता है। इस्लाम हर दौर में सोसाइटी के स्टेटस को चैलेंज करता है और हर वक्त उसको उस दावत की तरफ बुलाता है जिस दावत का नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह। तो ये जो किताब है माइलस्टोन, इसमें सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने जो बाबें बांधी हैं वो यही है कि सबसे पहले द कॉन्सेप्ट ऑफ जाहिलिया है क्या, और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस कुरानिक जनरेशन को कैसे खड़ा किया था, उसके अंदर क्या कैरेक्टरिस्टिक थी। उसके बाद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेथड क्या था, कुरानिक मेथड क्या था, इस्लामिक सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, अल्लाह के राह में जिहाद कैसे होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह की मेथोडोलॉजी क्या होगी, यूनिवर्सल लॉ क्या होगा, इस्लामी असल सिविलाइजेशन है, इस्लाम का कॉन्सेप्ट क्या है, इस्लामिक कल्चर क्या है, एक मुस्लिम नेशनलिटी किसको कहते हैं, व्हाट इज मुस्लिम बिलीफ, चेंज कैसे आएगा सोसाइटी में, और ये रास्ता कैसा है। ये पूरी बात सैयद कुतुब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात में कही। तो जो पहला चैप्टर है, क्योंकि मैंने जैसे आपको पहले कहा कि ये पूरी किताब जो है उसको कई लेक्चर्स लगेंगे, इंशाल्लाह ताला जो होस्ट है मैं उनसे बात करूंगा कि हम हर वीक इंशाल्लाह इस टॉपिक को डिस्कस करें। तो आज जो पहला है वो है यूनिक कुरानिक जनरेशन, कि जो जनरेशन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई है उसमें ऐसी क्या खासियत थी कि 1400 साल के बाद भी आज तक वैसी जनरेशन कोई नहीं बन पाई है। ऐसी उसमें क्या क्वालिटीज थी, उसके अंदर ऐसी क्या रूहानियत थी, उन्होंने अपने आप को कैसे खड़ा किया था उस जनरेशन ने। जो जनरेशन सहाबा इकराम का जनरेशन है उसका कोई कंपैरिजन नहीं हिस्ट्री ऑफ इस्लाम में, पूरे हिस्ट्री ऑफ मैनकाइंड में आप उठा के देख ले तो जो जनरेशन अल्लाह के रसूल ने खड़ा किया था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस जनरेशन का कोई कंपैरिजन नहीं। कोई जनरेशन ऐसी नहीं बनी है जो उसके इतना कैलिबर हो। हम हिस्ट्री में देखते हैं कि कई अइम्मा गुजरे हैं, जैसे इमाम इब्न तैमिया हो गए, इमाम अबू हनीफा हो गए, इमाम मालिक है, इमाम गजाली है, इमाम अहमद बिन हम्बल है, इमाम इब्न क़य्यिम है, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी है, शेखुल इस्लाम मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब है। ये जितने लोग गुजरे हैं सोसाइटी में, लेकिन ये एक पर्सनैलिटी के तौर पे गुजरे। पूरी की पूरी सोसाइटी, पूरी का पूरा जनरेशन कभी भी उस जनरेशन की जैसा नहीं रहा है जिस जनरेशन के जैसा सहाबा इकराम का जो जनरेशन था, कभी ऐसा नहीं हुआ है। और ये हिस्ट्री का एक ओपन ट्रूथ है और इसमें हमें सोचना है, खूब सोचना है, खूब पॉन्डर करना है, गहराई में जाके सोचना है कि आखिर उनके पास ऐसी क्या सीक्रेट थी जो हम आज तक उस जनरेशन को नहीं बना पाए। उनके पास आखिर ऐसा था क्या। कुरान तो आज हमारे पास भी है, हमारे पास भी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी हदीस मौजूद है, हमारे पास भी सहाबा की जिंदगी है, हमारे पास सीरत की किताबें मौजूद है और हमारे पास तो बेहतरीन फॉर्म में मौजूद है। हमारे पास में तो एक क्लिक में सारा का सारा लेक्चर मौजूद हो जाता है। एक क्लिक करेंगे तो हदीसों की किताब का ढेर लग जाएगा स्क्रीन पे। एक क्लिक करेंगे हम तो हमारे पास कुरान के डिफरेंट तफासिर जो है स्कॉलर्स ने लिखे वो आ जाएंगे।
ہمارے پاس تو سب کچھ ہے، لیکن آج آخر ایسا کیوں ہے کہ ہم لوگ وہ جنریشن ہم پیدا نہیں کر پا رہے ہیں، وہ پروڈیوس نہیں کر پا رہے ہیں؟ آخر کیا چیز تھی؟ کیا یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس موجود تھے اور ہمارے پاس موجود نہیں؟ کیا یہ بات تھی؟ تو وہ تو آج بھی موجود ہے۔ کسی نے پوچھا اما عائشہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیریکٹر کیا ہے، تو اما عائشہ نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر تو قرآن ہے، قرآن پڑھ لو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیریکٹر سمجھ میں آ جائے گا۔ قرآن ہی ایک وہ سورس تھا، واحد سورس جو اس پیاس کو بجھایا تھا۔ قرآن ہی ایک واحد سورس تھا جو ان کے لیے گائیڈنس کا کام کیا تھا۔ آپ دیکھیں اس زمانے میں بہت سے سیولائزیشن ایگزسٹ کرتے تھے، بہت سے کلچر ایگزسٹ کرتے تھے، سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا بھی دور تھا وہ زمانہ۔ آپ رومن امپائر میں چلے جائیں، آپ پرسین امپائر میں چلے جائیں، آپ ساسانید امپائر میں چلے جائیں، آپ دیکھیں وہاں پہ ان کی اپنی ایک سیولائزیشن تھی، ان کا اپنا ایک کلچر تھا، ان کے پاس اپنا سائنس اور ٹیکنالوجی کا ایک ڈیولپمنٹ تھا، ان کی کتابیں تھیں۔ رومن کلچر ہے، اس کا سیولائزیشن ہے، اس کی کتابیں ہیں، اس کے لاز ہیں۔ آج بھی یورپین کلچر کا جو بیس ہے وہ رومن کلچر کو ہی کہا جاتا ہے۔ آج بھی یہ جو ڈیموکریسی جو آج ہم یوز کر رہے ہیں وہ ڈیموکریسی کا بیس رومن کلچر ہی ہے، گریک کلچر ہی ہے۔ گریک کلچر، اس کے لاجک آج بھی یوز ہوتے ہیں، اس کی فلسفی آج بھی یوز ہوتی ہے، اس کے آرٹس آج بھی یوز ہوتے ہیں۔ ویسٹرن تھاٹس آج بھی گریک فلسفی سے اور رومن فلسفی سے اپنے آپ کو انسپائر سمجھتی ہے۔ اس زمانے میں پرسین کلچر بھی تھا، پرسن کلچر کے آرٹس تھے، پرسن کلچر کے پوئٹریز تھے، ان کے لیجنڈز تھے، ان کا اپنا ایک ریلیجن تھا، ان کا ایک سسٹم آف گورنمنٹ تھا۔ بہت ساری سیولائزیشن تھی۔ انڈین سیولائزیشن اس وقت موجود تھا، چائنیز سیولائزیشن اس وقت موجود تھا، چائنا کے اپنے کلچرز تھے، اور روم اور پرسیا کے سیولائزیشن تو عرب کے اوپر اور نیچے تھے۔ آپ دیکھیں شام میں رومن کلچر موجود تھا اور نیچے یمن میں پرشین کلچر موجود تھا۔ پھر اس جزیرت العرب میں یہودی بھی آباد تھے اور نصرانی بھی آباد تھے۔ یہودیوں کے پاس اپنی کتاب تھی، نصرانیوں کے پاس بھی اپنی کتاب تھی، ان کے پاس اپنا ایک کلچر تھا، اپنا ایک شریعہ تھا۔ لیکن ان تمام کچھ کے ہونے کے باوجود اس جنریشن نے ان تمام میں سے کسی چیز کو نہیں چھوا، بلکہ صرف اور صرف قرآن کو چھوا، اور قرآن جس کے اوپر اتر رہا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی سیرت کو چھوا۔ لیکن آج دیکھیے وہی قرآن ہمارے پاس موجود ہے بغیر تحریف کے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بھی موجود ہے، لیکن آج وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جس طرح سے پہلا جنریشن نے صرف قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑا اور اسی سے سب کچھ لیا، لیکن آج ہمارے پاس ویسٹرن فلسفی، تو ہم ویسٹرن فلسفی کی طرف دیکھتے ہیں، ہم اپنا اکنامک سسٹم کیپٹلزم سے ڈرائیو کرتے ہیں، ہم اپنا پولیٹیکل سسٹم جمہوریت سے ڈرائیو کرتے ہیں، ہم اپنی مورالٹی ویسٹرن فلسفی سے ڈرائیو کرتے ہیں۔ ہمارے پاس وہ چشمہ موجود ہے، آج بھی ہمارے پاس وہ چشمہ موجود ہے، وہ بھی قرآن آج موجود ہے بغیر تحریف کے، وہ سیرت آج بھی ہمارے پاس موجود ہے، لیکن اس کے ہونے کے باوجود بھی ہم اس جنریشن کے جیسا اس لیے نہیں بن پا رہے ہیں، یا اس جنریشن کا 1% بھی اس لیے نہیں بن پا رہے کیونکہ انہوں نے صرف اور صرف قرآن اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اپنے آپ کو کھڑا کیا تھا۔ لیکن آج ہم سیکولرزم، ڈیموکریسی، فیمنزم، لبرلزم، کمیونزم، کیپٹلزم، ہیومینزم، لبرلزم، کلاسک لبرلزم، ان تمام ویسٹرن فلسفی، کفریہ آئیڈیالوجیز، نیشنلزم جیسی غلاظت سے اپنے آپ کو چاہتے ہیں کہ ہم اس سے فلاح پا جائیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم اس جنریشن کی جیسا بن پائیں گے یا ہم ایک تحریک کھڑی کر پائیں گے؟ یہ ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں تھا، میں نے آپ کو جو اگزامپل دیا ہے ابھی، ایسا نہیں تھا کہ وہ جنریشن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جنریشن تھا وہاں پر کوئی کلچر نہیں تھا جیسا کہ آج کے دور میں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی سیولائزیشن نہیں تھا جیسے آج کے دور میں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سائنس اینڈ کلچر کا کوئی مطلب نہیں تھا جیسے آج کے دور میں ہے۔ ایسا نہیں تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آرٹ اینڈ کلچر کی کوئی ڈیمانڈ نہیں تھی، سب تھی۔ میں نے آپ کو ایگزامپل دے دیا، پرشین امپائر کا ایگزامپل دے دیا، رومن امپائر کا ایگزامپل دے دیا، میں نے آپ کو اس کے بعد انڈین سیولائزیشن کا ایگزامپل دے دیا، آپ کو چائنیز سیولائزیشن کا ایگزامپل دے دیا۔ سب کچھ تھا وہاں پر، لیکن سب کچھ ہونے کے بعد بھی اس وقت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی۔ اگر اس جنریشن کے جیسا ہم کو بننا ہے تو ہمیں بھی جاہلیت کے تمام رسم و رواج، تمام کانسیپٹ کو چھوڑ کر صرف اور صرف قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت
اور صحابہ کرام کا جو راستہ ہے اس کو پکڑنا پڑے گا, تبھی جا کے ہم ایک جنریشن تیار کر پائیں گے. آپ دیکھیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تمام آئیڈیالوجیز موجود تھی, سویلائزیشن موجود تھے, سائنس اینڈ کلچر بھی موجود تھا, آرٹ اینڈ پوئٹری بھی موجود تھی, ریلیجنس بھی موجود تھا, سسٹم آف گورنمنٹ بھی موجود تھا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام میں سے کسی چیز کو چوز نہیں کیا, بلکہ صرف اور صرف قرآن. اور اس کی ایک دلیل بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے کچھ پیجز کو لے کے آئے تھے اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پڑھ رہے تھے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چہرہ مبارک ہے وہ غصے سے لال ہو گیا, اور حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کی قسم اگر آج موسیٰ بھی ہمارے بیچ زندہ ہوتے تو وہ مجھے فالو کرتے, وہ مجھے فالو کرتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جنریشن کو کھڑا کیا تھا اس جنریشن میں تورات کے بھی کو شامل کرنے کا آپ نے گوارا نہیں دیا, حکم نہیں دیا. نہیں, کسی طرح سے کوئی آئیڈیالوجی, کوئی کتاب اس جنریشن کی تیاری میں نہیں آئی گی. آپ نے تورات کو بھی پڑھنے کی اجازت نہیں دی. لیکن جب بعد میں وہ جنریشن تیار ہو گئی, وہ جنریشن پختہ ہو گئی آئیڈیالوجی کے اعتبار سے, تو پھر بعد میں اس جنریشن نے تورات سے بھی فائدہ حاصل کیا, استفادہ کیا. لیکن جب وہ جنریشن تیار ہو رہی تھی تو اس جنریشن نے کسی بھی طرح سے صرف اور صرف قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو چھوڑ کر کہیں اور کے چشمے سے پانی نہیں پیا. تو آج کا جو ٹائم ہے, آج کا جو جنریشن ہے, اگر اسے بھی, اس جنریشن کو بھی اگر تحریک برپا کرنی ہے اور اس جاہلیت سسٹم کو ختم کرنا ہے تو اسے اپنا اونلی سورس قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کرام کی زندگی کو بنانا ہوگا. اس کے علاوہ اس میں کسی بھی طرح کی آئیڈیالوجی کا انٹرفیرنس ہوگا. جیسے آج آپ دیکھیں آج کا دور ہے, کیا کہتے ہیں, اسلامک سیکولرزم, اسلامک جمہوریت ہے نا, اسلامک جمہوریت آف پاکستان. تو لوگ کہتے ہیں اسلامک فیمنزم. یہ سب کیا ہے؟ نہیں, یہ سب بکواس ہے, غلاظت کے سوا کچھ نہیں ہے. اسلام اسلام ہے, فیمنزم کفر ہے, اسلام اسلام ہے, لبرلزم کفر ہے, اسلام اسلام ہے, جمہوریت کفر ہے, اسلام اسلام ہے, سیکولرزم کفر ہے. یہ ممکن ہی نہیں ہے. کوئی بھی جنریشن جو خالص اسلام کو لے کے نہیں چلے گی وہ کبھی بھی تحریک برپا نہیں کر سکتی ہے, وہ کبھی بھی اس جنریشن کو کاپی نہیں کر سکتی ہے جو جنریشن یونیک قرآنک جنریشن تھی. ہمیں یہ جو انسیڈنٹ میں نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیان کیا, جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورا کے جو کچھ پیجز پڑھ رہے تھے, تو اس سے یہ بات پتا چلتا ہے کہ اس فرسٹ جنریشن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ انیشیل اسٹیج آف ٹریننگ جو تھا اس کو ایک سورس سے کنیکٹ کیا, اور وہ تھا کتاب اللہ. وہ کتاب اللہ کا جو سورس تھا, اور وہ کیا سورس تھا؟ اللہ کا کتاب. اور اس کے علاوہ کسی اور سورس سے اس کو کنیکٹ نہیں کیا. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ نہیں, تم قرآن کی طرف آؤ, تورا کی طرف نہیں, ابھی وقت نہیں آیا ہے, ابھی یہ جنریشن تیار ہو رہی ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنریشن جس کو تیار کیا تھا وہ پیور تھی دل کے اعتبار سے, ان کا مائنڈ پیور تھا, ان کی انڈرسٹینڈنگ پیور تھی, کیونکہ ان کی آئیڈیالوجیز میں کوئی مکسنگ نہیں تھی. آج ہماری آئیڈیالوجی مکسنگ ہے, ہم اسلام کو لبرلزم کے چشمے سے سمجھتے ہیں. دیکھیں نا, حجاب کا کیس ہندوستان میں ہوا ہے تو حجاب از اے چوائس, یہ کیا ہے؟ یہ اسلام کو لبرل آنکھوں سے سمجھنے کا نتیجہ ہے. حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے اس واقعات کو اسلامک فیمنزم کہا جاتا ہے. یہ کیا ہے؟ لبرلزم کے سمجھنے کا چشمہ ہے. گستاخ کو معاف کر دیں گے, یہ کیا ہے؟ یہ لبرل فریم ورک کا چشمہ ہے. تو ہم آج اسلام کو لبرل فریم ورک کا چشمے سے سمجھتے ہیں. یہ قرآن کے سیکولرزم کی باتیں کہ ایک مسلمان سیکولر ہو سکتا ہے, یہ کیا ہے؟ یہ لبرل فریم ورک کا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنریشن کو پیور رکھا تھا سمجھنے کے اعتبار سے, دل کے اعتبار سے, انڈرسٹینڈنگ کے اعتبار سے, صرف اور صرف قرآن کی طرف. لیکن آج وہ جنریشن کو اگر تیار ہونا ہے تو اسے ہر طرح کی کفریہ, ماڈرن, ویسٹرن فلسفی, آئیڈیالوجی, کلچر, ریلیجین, سیولائزیشن سب کو ریجیکٹ کر کے اپنے آپ کو خالص اسلام کی طرف جوڑنا ہوگا. اور یہی میتھڈ ہے جو قرآن نے پرسکرائب کیا ہے. تمام کے تمام سورسز کے انفلوئنس سے اپنے آپ کو ہٹانا ہوگا اور اس کو اپنے آپ کو جوڑنا پڑے گا اسلام کی طرف, قرآن کی طرف, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف. وہ جو جنریشن تھی اس نے صرف اور صرف کہاں سے پانی پیا تھا؟ صرف اور صرف, بار بار میں اس بات کو دوہرا رہا ہوں. لیکن آج کی جنریشن ہم گریک کی فلسفی ہے اس کو اٹھا رہے ہیں, لاجک وہاں سے اٹھا رہے ہیں, پرشیا سے اٹھا رہے ہیں, یہودی کے ٹرانسکرپٹ لے رہے ہیں, سیکولرزم اٹھا رہے ہیں, لبرلزم اٹھا رہے ہیں. بھائی اسلام کا اپنا نظام نہیں ہے کہ ہم اسلامک
جمہوریت کا ورڈ استعمال کر دیے. کہ اسلام کا اپنا خلافت سسٹم نہیں ہے, کہ اسلام کا اپنا اکنامک سسٹم نہیں ہے, کہ اسلام کا اپنا ایک سزا دینے کا سسٹم نہیں ہے, حدود کا سسٹم نہیں ہے. لیکن نہیں, ہم وہی پینل کوڈ استعمال کر رہے ہیں جو کفریہ قانون ہے. تو وہ جنریشن کبھی بھی تشکیل نہیں پا سکتی ہے, اور وہ انقلاب بھی کبھی برپا نہیں ہو سکتا ہے, کیونکہ اس انقلاب کو برپا کرنے کے لیے جس نے جاہلیت کو ختم کیا تھا, عرب کے جاہلیت کو, آج کے دور کے ماڈرن ڈیز جاہلیت کو ختم کرنے کے لیے جس جنریشن کی ضرورت ہوگی, وہ جنریشن خالص اسلام, خالص اللہ کے رسول کی سیرت اور خالص قرآن سے ہی نکل کر آئے گی. وہ تمام طرح کے کرپٹ آئیڈیالوجیز, کفری آئیڈیالوجیز کا ریجیکٹ کر آئے گی, تبھی ممکن ہو سکتا ہے. تو یہ ہمیں سمجھنا ہے. یہی بات سید قطب رحمۃ اللہ علیہ اپنی بک کی پہلے چیپٹر میں سمجھا رہے ہیں کہ وہ جو جنریشن ہے وہ یونیک قرآنک جنریشن ہے, اس کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا, اور اس نے اس زمانے کے آئیڈیالوجیز کو ریجیکٹ کر کے صرف قرآن کو تھاما تھا, اس کے علاوہ کسی کو چھوا تک نہیں تھا, کسی کی طرف بھٹکے بھی نہیں تھے, کسی کی طرف گئے بھی نہیں تھے. یہ اہم ہے اس جنریشن کا, اسی کے لیے وہ جنریشن سب سے یونیک ہے. اس جنریشن کا جیسے آج تک کوئی جنریشن آیا ہی نہیں ہے, 1450 سال کی ہسٹری بیت چکی ہے, اور اس سے پہلے بھی جتنے جنریشن گزر چکے ہیں, کیونکہ اس جنریشن نے اپنے آپ کو لمٹ کر رکھا تھا قرآن کی تک, اور صرف وہی الہ کے تک, اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت. یہ ہم جب قرآن کہتے ہیں تو ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہوگی لوگوں کو کہ قرآن صرف کہہ رہے ہیں. نہیں, ہم قرآن جب کہتے ہیں تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ اور صحابہ کی انڈرسٹینڈنگ شامل ہوتی ہے. کہ جب ہم نے کہا کہ صرف اور صرف قرآن سے اپنے آپ کو محدود رکھا, تو اس کا مطلب ہے کہ قرآن انڈرسٹینڈنگ آف سلف, قرآن انڈرسٹینڈنگ آف مائی عقل نہیں, انڈرسٹینڈنگ آف سلف. تو یہ وہ جنریشن ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور جب تک زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھے, اور جب خاتمہ ایمان پر ہو. جزاک اللہ خیر.